آسما شیرازی صاحبہ، یہ رزلٹ تو آ جاتے ہیں جب کوئی الیکشن ہو، کسی طرح کا الیکشن ہو، رزلٹ کے بارے میں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پری جج نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، ایسی توقعات نہیں تھی، اس طرح کا رزلٹ فورسی نہیں کیا جا رہا تھا. کیا ہوا؟ میرا خیال ہے کہ چونکہ نیک ٹو نیک کانٹیسٹ تھا تو یہ ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ووٹرز جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں نکل سکے. اب جیسے نظر آ رہا ہے جو تھوڑے بہت نکلے کم ٹرن آؤٹ کی وجہ سے، یعنی وہ ٹرن آؤٹ کم رہا تو وہ پی ٹی آئی کے ووٹر نکلے. ان کو بھی زیادہ نکلنا چاہیے تھا لیکن وہ بھی پورے نہیں نکلے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ نیک ٹو نیک ہوں گے بہت سارے. البتہ وہ جو 10 آزاد امیدوار تھے جن کی بار بار ہم بات بھی کرتے رہے ہیں کہ جی 10 کانسٹیچوئنسیز تو ایسی تھیں جو کہ ہمیشہ سے انہی لوگوں کی رہیں، وہاں پہ پہلی بار جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سرپرائز ملا ہے اور ان کی کامیابی ہوئی ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے اس میں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس بیانیے کو پاپولر بیانیہ سمجھا جانا چاہیے. اور اس میں ایک تو ظاہر ہے وہ غلامی آزادی سے نکال کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب رہا ہے. اس الیکشنز نے کم از کم، پہلے اگر پی ایم ایل این یہ کہتی تھی ووٹ کو عزت دو، اس کو کامیابی ملی. اب عمران خان صاحب اسی طرح کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کو کامیابی مل رہی ہے. تو میرے خیال یہ ایک فکر کرنے والی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے. ایک فیکٹر ہے، لیکن جو آپ نے 10 لوگوں کی بات کی، وہ 10 لوگ 2018 میں پی ٹی آئی کے بندوں کو بھی ہرایا، نون لیگ کو بھی ہرایا، یا کوئی اور پارٹی تھی، پیپلز پارٹی تھی، ان کو بھی ہرایا. 3.5 سال پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے. پی ٹی آئی حکومت میں مزے کرتے رہے، فنڈز لیتے رہے، وہ بینڈ ویگن پہ موجود تھے. اب اگر ان 10 لوگوں کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا تو نون لیگ والے تو خود ناراض ہوئے. کیا یہ تو نہیں ہے کہ بہت بڑا فیکٹر رہا ہے کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر بہت زیادہ ڈیوائیڈ رہی ہے. مثلا شیخو پورہ کی جو سیٹ ہے اس پہ میاں جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ پوری طرح سے انہوں نے اس میں اپنا حصہ اس طرح سے نہیں ڈالا جس طرح سے ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جس کو ووٹ ٹکٹ ملا اس پہ وہ خوش بھی نہیں تھے. اسی طرح بہت سارے حلقوں میں، لودھرا والے حلقے میں باقاعدہ پیر رفیع الدین صاحب کے بارے میں راجہ صاحب اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے نا کہ جب تک وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا، مشکل ٹائم تھا، وہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے ظاہر ہے کہ حکومت بدلی، ساتھ دیا، تو وہ انہوں نے ریپلیس کر دیا ان تمام لوگوں کو جن سے کہ ووٹر بھی ناراض تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر سے واپس وہ پی ایم ایل این کے اندر گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ فیکٹر تھا جس میں پی ایم ایل این اسی طرح ڈیوائیڈ ہوئی جس طرح سے پی ٹی آئی پچھلے الیکشنز میں ڈیوائیڈ ہوتی رہی ہے، اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور آپ نے دیکھا اس دفعہ پی ٹی آئی ڈیوائیڈ نہیں ہوئی. جیسے وہ بائی الیکشن ہوئے پنجاب میں تو پی ٹی آئی کہتے تھے کہ مقابلہ ہمارے درمیان ہی تھا، تو آپ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ کے درمیان تھا؟ بالکل، میں یہ نہیں کہتی نون لیگ کے درمیان تھا، یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا مقابلہ تھا. اور پی ٹی آئی نے بہت محنت کی ہے، پہلی بار اتنی محنت کی ہے. عمران خان صاحب نے ایک دن میں 2 جو ہے وہ جلسے کیے ہیں، خود گئے ہیں. مگر 2018 کے الیکشنز میں بھی وہ خود ہر کانسٹیچوئنسی میں نہیں گئے تھے، مگر یہاں وہ گئے ہیں اور پہلی بار وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے، جسے کہتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر پی ایم ایل این میں ڈویژن تو نہیں تھی؟ آف کورس ڈویژن تھی. میں لیڈرشپ کی بات کر، دیکھیے میں لیڈرشپ کا تو نہیں کہہ سکتی، لیکن جب نیچے سے ہوا چلتی ہے یا نیچے سے پریشر پڑتا ہے تو اوپر بھی ڈویژن ایک آ جاتی ہے. اور یہ بات درست ہے کہ بہت سارے ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے جو کہ 4 سال جنہوں نے فوکس کیا کہ وہ اس کانسٹیچوئنسی سے الیکشن لڑیں گے، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، اور ان لوگوں کو ملا جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا. اور ظاہر ہے ان کو ریوارڈ کیا گیا کہ آپ کو ہم دیں گے اور آپ کے پاس ایڈیشنل ووٹ آ جائے گا. ایک ان کا اپنا ووٹ ہے کیونکہ یہ سارے جو ہے وہ الیکٹیبلز ہیں، اور دوسرا ان کے ساتھ پی ایم ایل این کا ووٹ بھی شامل ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا اور ووٹر نے اسی چیز کو ریجیکٹ بھی کیا. بہت سارے لوگ گھر سے نہیں نکلے، جو پی ایم ایل این کے ووٹرز تھے وہ آج ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نہیں نکلے. یہی سب سے بڑی اس بات کی غمازی ہے کہ ایک وہ فیکٹر ہے اور دوسرا مہنگائی کا فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے جو ایک نیریٹو بنایا ہے عمران خان صاحب نے کہ بس وہ ان کو تو آتے ہی انہوں نے مہنگائی کر دی، جبکہ 4 سال میں جو کچھ صورتحال تھی وہ سب کے سامنے تھی. لیکن یہ نئی گورنمنٹ اس نیریٹو کو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے سے بتانے میں ناکام رہی ہے کہ یہ فیکٹر جو مہنگائی کا تھا یہ کیوں تھا اور یہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری تھا. تو میرا خیال ہے وہ شاید اسی اس میں تھے کہ ہم جیت جائیں گے اور چونکہ وہ گورنمنٹ میں ہے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن الیکشنز کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ پوری طرح بدل چکی.